اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجرموں کو اقتدار اور قوت کیوں عطا کی ہے؟ سمجھے کچھ کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو، کفار کو، مشرکوں کو قوت اور اقتدار اور غلبہ کیوں عطا کیا ہے؟ آئیے اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورہ انعام ہے، آیت نمبر 123، مل کر پڑھیے میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلنا، ہم نے کیا، اور اسی طرح ہم نے کیا، فی کلی، فی معنی میں، کلی ہر، قریہ بستی، اسی طرح ہم نے ہر بستی میں سے بنایا یا کیا، اکابر، بڑے، مجرمیہا، اس کے مجرموں کو، اسی طرح ہم نے ہر بستی میں سے اس کے مجرموں کو سردار بنایا۔ اکابرہ کا معنی بڑا یا سردار۔ اسی طرح ہم نے ہر بستی میں سے اس کے مجرموں کو سردار بنایا۔ کیوں بنایا؟ لیمکروا، تاکہ فریب دیں وہ، فیہا، اس میں، تاکہ وہ وہاں فریب دیں، تاکہ وہ وہاں فریب کاری کریں۔ ٹھیک ہے جی، آگے فرمایا وما، اور نہیں، یمکرون، وہ فریب دیتے، وما یمکرون، اور وہ فریب نہیں دیتے، الا بانفسہم، مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ وہ فریب دیتے ہیں اپنے آپ کو، مگر وہ شعور نہیں رکھتے۔ یہ ہے آج کی زیر مطالعہ آیت، سورہ انعام کی آیت نمبر 123۔ اس آیت کے اندر میں نے آپ کے سامنے ایک کوسچن ریز کیا، سوال اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کو اقتدار کیوں دیتا ہے؟ اگر آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیں، اپنے ضلع کے اندر دیکھ لیں، آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، تو اقتدار پہ قابض وہ لوگ ہیں، اقتدار پہ قابض وہ لوگ ہیں جو انتہائی درجے کے بدمعاش ٹائپ لوگ ہیں، ظالم قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اقتدار دے رہا ہے۔ اگر آپ دنیا پہ غور کریں، دنیا میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کفار کو غلبہ دیا ہوا ہے، قوت دی ہوئی ہے، زیادہ طاقت انہیں دی ہوئی ہے۔ کیوں ہے؟ سوال یہی میں نے اٹھایا تھا کہ یہ کیوں ہے ایسا؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے کہ دیکھیے، مجرموں کو، ظالموں کو اقتدار دینا، انہیں مال و دولت زیادہ دینا، افرادی قوت کا ان کے پاس زیادہ ہونا، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جو اقتدار میں ہیں، جو ظالم ہیں، جو اقتدار کے نشے میں ہیں، وہ اور زیادہ عہد شکنی کریں، اور زیادہ برائیاں کریں، اور زیادہ گناہ کریں، اور زیادہ خباثتیں کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کے جو ہے نامہ اعمال میں گناہ ہوں، اور جتنے گناہ زیادہ ہوں گے وبال بھی اتنا ہی شدید ہوگا، عذاب بھی اتنا ہی شدید ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات،
کہ اللہ رب العالمین نے حق کے مقابلے میں باطل کو کھڑا کیا ہے۔ نبی آئے ہیں اس دنیا میں، جہاں بھی جس علاقے کے اندر بھی اللہ نے نبی کو بھیجا ہے، کسی بھی نبی کو بھیجا ہے، تو اس نبی کے اللہ رب العالمین نے دشمن بھی پیدا کر دیے۔ اللہ نے اس نبی کے دشمن پیدا کر دیے۔ ہم اگر حضرت آدم علیہ السلام سے چلیں، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک ہم ایک ایک پیغمبر، ان کی سیرت کا، ان کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ اللہ رب العالمین نے، دیکھیے، حضرت ابراہیم کے مقابلے میں اللہ نے کسے کھڑا کیا؟ نمرود کو کھڑا کر دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کھڑا کر دیا، اور میرے آقا علیہ السلام کے مقابلے میں مشرکین مکہ میں سے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ ان کو کھڑا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو، یہ جو ظالم لوگ ہیں، ان لوگوں کو حق کے مقابلے میں اس لیے لاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور برا راستہ کون ہے۔ ایسا سمجھ، صراط مستقیم کون سا ہے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والا راستہ کون سا ہے۔ تو آپ لوگ یہ بات سمجھ لیں کہ اگر اس دنیا کے اندر کفار اقتدار میں ہیں، غلبے میں ہیں، تو ان کا غالب ہونا، ان کا غلبے میں ہونا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ حق پر ہیں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ حق پر ہیں۔ دیکھیے، جنگ بدر ہوئی، اسلام کی پہلی جنگ۔ اب اس جنگ کے اندر جو نفوس قدسیہ، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، وہ جو 313 جوان آئے تھے میدان میں، کتنے؟ 313۔ حق ان کی صورت میں، ان کی شکل میں آیا، وہ تعداد کتنی تھی؟ 313۔ اور ان کے مقابلے میں باطل کو کھڑا کیا، وہ تھے 1000 کی تعداد، 1000 سے اوپر تھے۔ حق پر جو تھے 313 کا لشکر، جن کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے، سوار ہونے کے لیے گھوڑے نہیں ہیں، ساز و سامان نہیں، یہاں تک کہ کافی لوگ ایسے بھی تھے جن کے بدن پر لباس بھی پورا نہیں ہے، لڑنے کے لیے تلوار بھی نہیں ہے۔ یہ حق کے جو ہے وہ حق کے کردار میں اللہ نے ان کو پیش کیا، اور ان کے مقابلے میں جو لڑنے والے تھے وہ باطل پہ تھے، اسلحہ بھی تھا، افرادی قوت بھی تھی، مال و دولت بھی تھی، ٹھیک ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی وافر مقدار میں تھیں، اور ادھر وہاں فاقے ہو رہے ہیں، کھجوروں سے روزے رکھے جا رہے ہیں اور کھجوروں سے افطار کیے جا رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھا جائے تو حق اگر تعداد میں کم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ معاذ اللہ یہ جھوٹے ہیں، تھوڑے ہیں تو جھوٹے ہیں۔ تعداد کا کم ہونا یہ کسی کے جھوٹے ہونے کی دلالت نہیں کرتا، کسی کے جھوٹے ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ تعداد پر نہیں، کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ادھر اگر باطل میں تعداد زیادہ ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حق بھی اس طرف ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح میدان کربلا میں دیکھیے، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے جتنے غزوات لڑے ہیں، جتنی بھی جنگیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے لڑی ہیں، جس میں آپ شامل ہوئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ۔ تو جتنے غزوات آپ نے لڑے ہیں، دیکھ لیں تعداد ادھر تھوڑی تھی، جس طرف اللہ کے رسول تھے، مومنین تھے، اور جدھر کفار تھے ان کی تعداد زیادہ تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میدان کربلا میں دیکھ لیں تو 72 افراد تھے لڑنے والے، اور دوسری طرف 22,000 سے زیادہ کا لشکر تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے حق پہ چلنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک امتحان بنا دیا ہے۔ حق پر چلنے والے لوگوں کے لیے، آپ لوگ جو بیٹھے ہیں میرے سامنے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، چونکہ آپ لوگ حق پر ہیں اور حق تعالیٰ کی عظیم کتاب کی ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کو ہم ازبر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہم قرآن اور اہل قرآن کے راستے پہ ہیں۔ ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہیں، اس کے مقابلے میں دنیاوی عیش و آرام، دنیاوی اگر ہم دیکھیں فریب، مکر، دجال، دنیا کی نعمتیں، دنیا کا حسن، خوبصورتی، دنیا کے لوگوں کے بہکاوے، مختلف لوگ، جیسے ابھی 14 اگست گزری ہے، آپ ذرا غور کریں اس پہ تھوڑا سا، اگر آپ تسلی سے، چونکہ گزر چکی ہے، اب غور کریں کہ مسلمان اپنی بہو بیٹی، اپنی بہن، اپنی بیٹی کو لے کے وہ بازاروں کی نمائش کر رہا ہے، بازاروں میں وہ نمائش بنا کے پھر رہا ہے۔ کس کو؟ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے
वो घर बैठे। बात की समझ आ रही है? और जब इस तरीक़े से हम जो सीधे रास्ते को अपनाने की कोशिश में हैं, कुरान सीख रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, हम भी उन ही जैसे हों। अब जी 14 अगस्त है जी, अब इस कलर के मेरे कपड़े होने चाहिए, इस कलर का दुपट्टा होना चाहिए, इस कलर का स्कार्फ होना चाहिए, मेरी मेहंदी इस तरह की होनी चाहिए। इस तरह की मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हम भी परफॉर्म करें, आम लोग भी वही कर रहे हों, तो बताइए मुझे हम में और उनमें क्या फ़र्क है? जब आपको एक रास्ता बताया जाए कि ये सीधा रास्ता है, इस पर चलें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। आप भले ही तादाद में थोड़े हैं, लेकिन उस पर चलें जो अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है। क्यों? इसलिए जब हम लोगों को देखेंगे वो अच्छा खा रहे हैं, हम सब्र करें। जब हम लोगों को देखें, तवज्जो है ना, कि वो अच्छा पहन रहे हैं, हम सब्र करें और अपने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ताबे रहें। जब हम लोगों को देखें कि वो इस तरह की अय्याशियों में हैं, हम अल्लाह का शुक्र भी अदा करें और सब्र करें। शुक्र किस बात का कि अल्लाह तूने हमें इस बदतमीज़ी से और बेहयाई से बचाया है, और सब्र किस बात पर कि या अल्लाह दिल तो हमारा भी चाहता है कि हम भी ऐसा करें, लेकिन फ़कत तेरी रज़ा के लिए अल्लाह मैंने इसे तर्क किया। मैं किसी बेहुदा काम में नहीं पड़ूंगी, मैं किसी बेहुदा सोसाइटी में, किसी बेहुदा पार्टी में, किसी बेहुदा जगह पर मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? कि इससे मेरे रब ताला नाराज़ होते हैं और मैं रब ताला को नाराज़। जब मोमिन इन बातों पे अमल करता है, फिर सब्र करता है, और जब वो सब्र करता है तो अल्लाह ताला इस सब्र की बदौलत उसे जन्नत और जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमाता है। तो यहाँ इसी बात को अल्लाह ने फरमाया कि ये जो हर बस्ती के अंदर हमने मुजरिम लोगों को सरदार बनाया, मुजरिम लोगों को सरदार बनाया, और किस लिए? ताकि वो फरेब दें, ताकि वो फरेब दें, मकर करें, लोगों को दिखाएं कि देखो मुसलमान तो कमज़ोर से हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, अगर ये हक़ पर होते अल्लाह ताला इनकी मदद करता, अल्लाह ने सब कुछ हमें दिया है। ये बात अल्लाह ने फरमाई, वमा यमकुरून इल्ला बिअनफुसिहिम वमा यशऊरून। वो मुसलमानों को कोई फरेब नहीं दे रहे, वो फरेब दे रहे हैं तो ख़ुद को दे रहे हैं। तो हम भी इस फरेब में, इस धोखे में मत रहें कि मेरे पास हुस्न है, खूबसूरती है, या मेरे पास सरमाया है, या मेरे पास अय्याशी का फुल सामान मौजूद है, बस मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, हमें हर वक्त, हर सूरत, हर लिहाज से अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की पाबंदी इख्तियार करनी है, और किसी के मकर व फरेब में हमें नहीं आना। अल्लाह से दुआ किए रखा करें कि अल्लाह ताला हमें शैतान के मकर और शैतान के दजल से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।